اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا پروگرام شرعی مسائل لے کر قیصر بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم شکر گزار ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین سید فدا حسین بخاری صاحب کے کہ وہ ہمیشہ کی طرح اس پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور آپ کے سوالوں کے جوابات دیتے ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 20 صفر ہے، آج سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا چہرم ہے، اور ساری دنیا میں یہ دن منایا جاتا ہے، اور آج لاکھوں کی تعداد میں عاشقان سید الشہداء اس وقت کربلا میں موجود ہیں، اور ہدایت ٹی وی مسلسل وہاں سے لائیو کوریج بھی دے رہا ہے۔ تو آج میں درخواست کروں گا جناب قبلہ صاحب سے کہ آج کے دن کی مناسبت سے چہروں میں سید الشہداء کی مناسبت سے آج کا پروگرام کا آغاز کریں۔ جی بہت شکریہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ کی خدمت سلام عرض کرتے ہیں۔ آج اربعین امام حسین علیہ السلام ہے، امام حسین علیہ السلام کا چہلم کہ 10 محرم کے دن آپ کی شہادت ہوئی، اور آج 20 صفر تھا، اور یہ رات 21ویں کی شروع ہو گئی ہے۔ تو آج کروڑوں انسانوں نے، خصوصاً شیعان حیدر کرار نے، امام زینب العابدین، امام زینب الکبریٰ، جناب سیدہ زینب الکبریٰ کی سنت کو ادا کرتے ہوئے عزاداری کی، اور کربلا میں تقریباً 2 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں انہوں نے حاضری دی ہے۔ اور یہ جو خبریں عراقی حکومت کی طرف سے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اس دفعہ جو زائرین امام حسین علیہ السلام آئے ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ 20 ملین، اور 16 لاکھ سے زیادہ تو ایران سے زائرین جو ہیں وہ کربلا پہنچے ہیں، اور اسی طرح تقریباً ہر ملک سے لوگ جو ہیں وہاں پر گئے۔ تو یہ اربعین سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اپنی عظمت اور شوکت کے لحاظ سے یہ اب ایسا یہ ہو گیا ہے یہ دن اور واقعہ کہ دنیا میں کوئی بھی جو واقعہ اور ایونٹ جو ایک دن میں اتنے لوگ کہیں اکٹھے ہوں، تو یہ امام حسین علیہ السلام کے روضہ اقدس پر یعنی کربلا میں یہ لوگ اتنے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور کئی دنوں سے لوگ پیدل چل رہے تھے، اور بہت ساری دنیا پیدل آتی ہے۔ تو الحمدللہ ایک وہ وقت تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام کی قبر اقدس پر جانے کے لیے پابندیاں تھیں، اور بنی امیہ اور بعد میں بنی عباس کے لوگ آئے، اور وہ کسی کو ادھر جانے نہیں دیتے تھے، اور کئی مرتبہ امام حسین کے روضے کو گرایا گیا، اور کئی دفعہ ہل چلا دیے گئے وہاں پر، پھر پانی بہا دیا گیا۔ تو یہ ایک معجزہ الہی ہے کہ خداوند عالم کو یہ منظور ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا بھی یہ فرمانا ہے کہ اذکرنی
تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا. اگر اجازت ہو تو جی بسم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب یہ ممکن ہو تو ایک ہماری بیٹی سورس پڑھنا چاہتی تھی، اس میں پاسبل ہوگا؟ نہیں، اس میں جو ہے نا جی وہ سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں تو وہ دوسرا پروگرام ہوتا ہے. ابھی اس کے بعد ہوگا، کنٹرول روم سے بتایا انہوں نے، ہمارے پروگرام کے بعد اس میں وہ اپنا پڑھ سکتے ہیں. جی شکریہ جی. تو جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں ان کو مردہ گمان نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور وہ اپنے رب کے ہاں رزق پاتے ہیں. تو زندگی کی علامت یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ رزق پائے. تو جو شہداء ہیں وہ زندہ ہیں عالم برزخ میں. تو ظاہر ہے کہ یہاں کی مادی غذا ہوتی ہے اور اگلا جو مرحلہ ہے عالم برزخ کا تو وہاں کے حساب سے ظاہر ہمیں تو معلوم نہیں ہے، لیکن جو رزق وہاں کا ہے وہ ان کو ملتا ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے وہ عظیم قربانی دی. اور جی بسم اللہ لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی اچھا، تو امام حسین علیہ السلام نے اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احیاء کے لیے اور سنت و روش امیر المومنین علی علیہ السلام کے لیے انہوں نے اتنی بڑی عظیم قربانی دی ہے. اور چونکہ انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کیا اور ہر چیز قربان کر دی اللہ کی راہ میں، اور آخری وقت بھی سجدے میں سر رکھ دیا اور فرمایا کہ بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام سے اور اللہ کے لیے اور رسول پاک کی سنت پر، اور فرمایا کہ مالی رب سواک، پروردگار میرا تیرے سوا کوئی رب نہیں. تو جب انہوں نے ذکر کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ان کے ذکر کو بلند کرنا تھا، اور اللہ ان کے ذکر کو بلند کر رہا ہے. ایک موقع وہ تھا کہ جب لوگ ان کی زیارت کے لیے جاتے تھے تو ان پر سختیاں ہوتی تھیں اور ان کو مارا جاتا تھا، بعض دفعہ ان کے ہاتھ کاٹے جاتے تھے. تو لیکن اب الحمدللہ آزادی نصیب ہوئی. وہ صدام لائن جو ہے وہ گیا اور عراق میں، کیونکہ اس کے دور میں تو بازار میں جلوس نکالنا اور اس طرح امام حسین کی کربلا کی طرف پیادہ جانا اور اس طرح سے، وہ اس کے دور میں تو یہ نہیں تھا. تو یہ اس کے بعد یہ جو ہے سلسلہ زیادہ اس میں آئی ہے. آپ کی اجازت سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون میرے بھائی کہاں سے بولتے ہیں؟ جی ہردوار انڈیا. جی جی آپ کیا پوچھنا چاہیں گے میرے بھائی؟ مان لو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ہردوار انڈیا سے بول رہا ہوں. ہاں جی بتائیے. ایسا ہے کہ اپنا ٹی وی کا والیوم بند کر کے ٹیلی فون سے صدقے کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا اور گھومتے کے بارے میں. آواز سمجھ نہیں آ رہی، ٹی وی کی آواز بند کر دیں تاکہ آپ کی آواز ہمیں سمجھ آ سکے. جی 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 میں گھومتے کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا. اگر اپنے پاس پراپرٹی نہیں ہے، جی مان لو پراپرٹی تو ہے گی، ویسے مکان ہے، جی کیش نہیں ہے اپنے پاس، تو خمس کی بات کر رہے ہیں. جی بتاتے ہیں. مان لو
मानो हुम्स के बारे में बोलना चाहूँगा। अच्छा ये बताते हैं जी अभी आपको बताते इसको नोट कर लें, फिर देखते हैं। हैं। जी तो ये अल्लाह का वादा है कि तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। जी तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक ताला के ज़िक्र को बुलंद किया, और अल्लाह तबारक ताला जो है अब उनके ज़िक्र को बुलंद किए हुए है। और हम देख रहे हैं कि दुनिया में हर जगह पे, हर मुल्क में, हर गोशो कनार इस दुनिया में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र बुलंद है। आपकी इजाज़त जी। हो तो अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहिबा कहाँ से बोलते हैं जी? मैं हुंदेर नहीं आना चाहती। हाँ जी अम्मा जी की क्या चाहोगे तुसी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी कौन मेरे भाई कहाँ से बोलते हैं? जी, रिजवान ब्रैफर्ड से। जी रिजवान भाई क्या पूछना चाहेंगे आप? पूछना था, जो जनाब मुख्तार थे जब वो शहीद हुए, उनका बदला किसने लिया था, और जब किसने, अगर किसने लिया था, किसने लिया था? अच्छा। सिर्फ ये पूछना था। ठीक है। जी, ओके बस। हजरत मुख्तार का वो कह रहे हैं कि जब शहीद हुए हैं तो उनका बदला किसी ने लिया था। जी, तो अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक उस है। पर के बाद फिर सवालों की तरफ आते हैं। ठीक तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इतना बड़ा कदम उठाया और इतनी बड़ी कुर्बानी अजीम दी जी कि जिसने इस्लाम को बचाया। वइल्ला यजीद तो ये कहता था कि ना कोई वही आई है और ना कोई फरिश्ता आया है। ये तो बनी हाशिम ने हुकूमत के लिए एक ढोंग रचाया था, ठीक। और ना वो रसालत का ही कायल था और ना ही किसी इस्लाम की जो मुसल्लमात हैं उनका भी कायल नहीं था। तो अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये करबला में ना जाते और अपनी कुर्बानी ना पेश करते तो फिर यही हो जाता कि जो भी वक्त का हुक्मरान होता है उसी को लोग उलिल अमर समझ रहे होते हैं, तो और जो फिर कहेगा वही जो बात कोई बनेगी। कहेगा वही इस्लाम होगा। ठीक। तो इमाम हुसैन की कुर्बानी से ये हुआ कि इस्लाम जुदा कर दिया गया कि इस्लाम और है और इन हुक्मरानों का किरदार और है। तो इस्लाम के जो असूल हैं वो हमेशा रहेंगे और कोई दीन में उस तरह से तहरीफ नहीं कर सकता। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून की बरकत है कि इस्लाम ज़िंदा है। यहाँ पर मुझे वो प्याम आज़मी साहब के अशार हैं, जी वो मैं पढ़ता हूँ। कहते हैं, बोल ए यजीद बोल, वो ताकत कहाँ गई। बोल ए यजीद बोल, वो ताकत कहाँ गई। वो तख्त क्या हुआ, वो हुकूमत कहाँ गई। मकसूद था जो तेरा, वो बैअत कहाँ गई। नाज़ा था जिस पे तू, वो खिलाफत कहाँ गई। नाज़ा था जिस पे तू, वो खिलाफत कहाँ गई। है नस्ब शहर शहर में परचम हुसैन का। सुभान है नस्ब शहर शहर में परचम हुसैन का। हर जुल्म की शिकस्त है मातम हुसैन का। सुभान तो लिहाजा हम देख रहे हैं कि करोड़ों इंसान आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहलम के मौके पे, अरबईन के मौके पर वो इमाम हुसैन को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। कोई मातम करके और कोई नोहा पढ़ के, कोई मजलिस करके, कोई रास्ते में ज़ाहिरीन की खिदमत ज़ाहिरीन के करके। लिए जी। सबीलें लगा के, और कुछ लोग कुरान खानी करके अपने अपने जैसे भी समझते हैं बेहतर। तो इमाम हुसैन को वो कोई हदिया कर रहा है, कोई खराज अकीदत पेश कर रहा है, और कि करोड़ों इंसान जो हैं इमाम हुसैन के रोज़ा अक़दस पर जाकर ज़ियारत कर रहे हैं और उनके चेहरे में आपकी इजाज़त हो तो जी। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन मेरे भाई कहाँ से बोलते हैं? मैं असद निज़ाम बात कर रहा हूँ डेनमार्क से। हाँ जी असद भाई क्या पूछना चाहेंगे आप?
میرے والدہ بیمار ہے، اس کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ ابھی کرائیں گے. مولانا صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ جی اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جلد از جلد شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے صدقہ محمد و آل محمد. آمین، مہربانی، شکریہ. کیونکہ وہ آپ کے وہ شعر سے مجھے بھی ایک شعر یاد آ گیا جی. وہ شاعر کہتا ہے کہ گھوڑے تو دوڑے لاشائے شبیر پر مگر تاریخ نے یزید کو پامال کر دیا. واہ. تو اس نے تو امام کے جی جسم اقدس پہ وہ گھوڑے دوڑائے تھے، لیکن تاریخ نے یزید کو پامال کیا جی. جی تو کیونکہ یہ چیلم کے حوالے سے سب سے پہلا جو ہوا ہے یہ اس کی کوئی تھوڑا سا وضاحت. جی ایسا ہے کہ اربعین کا مطلب ہوتا ہے 40 دن، ٹھیک ہے نا جی. اور یہ اربعین جو ہے یہ ہمارے معصوم اماموں نے ہی فرمایا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی جو ہے زیارت کی جائے ان کے روزے کی. اور سب سے پہلے جو زائر آیا ہے چہلم کے موقع پر وہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری، بی بی کے شوہر جو تھے. نہیں اچھا یہ صحابی ہیں، دوسرے تھے. اچھا یہ صحابی ہیں جی رسول پاک کے. اور ان کے ساتھ عطیہ اوفی جی وہ آئے تھے. تو یہ مدینے سے جی آئے تھے. تو چہلم پر یہ وہاں پر آئے اور انہوں نے زیارت کی. اور اگرچہ ان کو اس وقت آنکھوں کی بینائی بھی جاتی رہی تھی جی اور ساتھ جو ان کے وہ ہوں گے غلام اور وہ لوگ تو ان کو لے کے آئے. اور بعض روایتوں کے مطابق یہ بھی ہے کہ جو اسرائے آل محمد ہیں وہ بھی ان کو جب رہائی ملی تو وہ بھی جب آ رہے تھے تو جب اس جگہ پر پہنچے جو راستہ ایک مدینے کو آتا تھا اور ایک ادھر کربلا کی طرف، تو وہاں پر ان سے کہا گیا جو بشیر بن جزلم جی جو تھے، اور بعض طریقوں نے کہا کہ وہ نعمان بن بشیر تھے، تو جو کاروان کے ساتھ تھے تو ان سے کہا گیا کہ ہمیں کربلا لے چلیں. تو اس لیے کہا گیا ہے کہ جب جابر بن عبداللہ انصاری جو ہیں وہ بھی کربلا پہنچے ہوئے تھے اور ادھر سے یہ شام سے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور حضرت امام زین العابدین اور باقی جو اسرا تھے وہ بھی یعنی چیلم کے موقع پر پہلا چیلم منایا گیا وہاں. تو اس طرح سے کہا جاتا ہے پہلا چیلم. اجازت ہو تو کال لے لیں. السلام علیکم. السلام جناب، میں حیدر بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. جی کیا پوچھنا چاہیں گے میرے بھائی؟ جی یہ میں کیا لائیو ہوں؟ جی جی ہاں جی. اچھا میں اصل میں سوال ہی کرنا چاہ رہا ہوں. پہلے تو میں شعر پڑھنا چاہوں گا، اس کے بعد سوال کروں گا کہ آگ ہے اولاد ابراہیم نمرود ہے، کیا پھر کسی کو کسی کا امتحان مقصود ہے؟ جی اتنی عظیم قربانی کربلا کے واقع حضرت امام حسین علیہ السلام کی پوری شان حیات اور اس سے جو ہم کو سبق اتنے عرصے سے صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، تو اس میں یہ مسلمان ناکام کیوں دنیا کے اندر ہو رہے ہیں کہ وہ حق کا پرچم بلند کرنے سے قاصر ہیں؟ نظام تو اسلام کا ہے لیکن اعمال جو ہیں زیادہ تر دیکھنے میں کافرانہ نظر آتے ہیں. بہت اچھا تو سوال آخر یہ بتائیے اس کی وجہ کیا ہے کہ کیوں آخر مسلمان اس حق کو بلند کرنے میں ناکام ہوتا رہا ہے، اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میرے خود ذہن میں کافی دفعہ یہ سوال آیا ہے جی قبلہ جی جو انہوں نے کیا ہے. جی چلے انہی کا سوال پہلے دے دیتے ہیں کہ ہمارے بھائی کیا نے وجہ سوال ہے اس کی؟ کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دی جی تو پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں ان کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن کیوں ناکام چلے آتے ہیں، جی اور کیا وجہ ہے کہ مسلمان دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہا ہے؟ جی اس کی وجہ یہی ہے کہ صرف ذکر کرنے سے بات نہیں بنتی عمل سے. جب تک اسوہ شبیری کو اپنایا نہ جائے. امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی کہ جو وقت کا یزید ہے اور جو طاغوت ہے اس کے خلاف آپ نے اٹھ کھڑے ہوئے جی اور ظالم کو ظالم کہا اور ظالم حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہا، جی جو کہ رسول پاک نے فرمایا تھا کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے. جی تو وہ امام حسین نے کیا، لیکن ابھی امت جو ہے چونکہ وہ
پوری طرح سے اسوہ شبیری پر عمل نہیں کر رہی، بلکہ انہوں نے تو طاغوتوں کو اور ان لوگوں کو اپنا ولی اور سرپرست بنایا ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ حکم تو یہ تھا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کہ طاغوت سے کفر کرو اور اللہ پر ایمان لے آؤ اور اللہ کی مضبوط رسی کو پکڑ لو جو ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ اور چونکہ اللہ کی رسی کو تو نہیں پکڑا گیا، اور وہی بات کہ جو علامہ اقبال فرماتے ہیں، بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی، بتا تو صحیح مجھے اور کافری کیا ہے۔ تو چونکہ اسوہ امام حسین علیہ السلام پر عمل نہیں کیا جا رہا، اس لیے مسلمان جو ہیں وہ غیروں کے سامنے ذلیل ہو رہے ہیں۔ اور یہ بہت اہم بات ہے کہ اگر قیادت جو ہے وہ صالح اور ایسی ہو کہ جو صالح قیادت ہے اور اللہ سے ڈرنے والی اور طاغوت سے نہ ڈرے، تو پھر مسلمانوں کا بیڑا پار ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کہ جو اسلامی حکمران ہیں تو وہ صالح نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں انہی کی وجہ سے اقتدار ملا ہوا ہے اور جب تک یہ راضی ہیں ہم اقتدار میں رہیں گے۔ تو اسی لیے مسلمان جو ہیں وہ ذلیل ہو رہے ہیں، کیونکہ سید الشہداء کی سنت پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ادا ٹی وی؟ جی جی کون میرے بھائی، کہاں سے بولتے ہیں جی؟ یہ میرا نام عشرت ہے، تو مجھے اسٹوڈیو سے تو نہیں، مجھے کنٹرول سے بات کرنی تھی، وہ ڈائریکٹ ڈیبٹ کے حوالے سے بات کرنی تھی۔ ٹھیک ہے، جی اچھا صاحب دوبارہ کر لیں ادھر، آپ دوبارہ کر لیں تو انشاءاللہ وہاں سے نا اٹھا لیں گے کنٹرول روم سے۔ جی ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، اوکے جی، اعتبار سے دعا۔ جی، اور دوسرا قبلہ یہ تھا وہ کہ پہلا ایک سوال تھا جی کہ ابھی مختار، جی ان کا بدلہ کس نے ہاں لیا؟ جی ایسا ہے کہ چونکہ مختار جو ہیں انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ میں اگر کوفے میں کامیاب ہو گیا، حکومت مل گئی، تو میں امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے بدلہ لوں گا۔ جی تو انہوں نے بہرحال جب حکومت ملی تو انہوں نے بدلہ لیا، اور جتنے لوگ گئے ہوئے تھے کربلا میں امام حسین سے لڑنے کے لیے، تو اس وقت جو رہ گئے تھے وہ تقریباً جو ان کے ہاتھ لگے سب کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد تقریباً 15 سے 18 مہینے ان کی حکومت رہی ہے۔ تو ان کو جس نے مارا ہے وہ ہے عبداللہ ابن زبیر کا بھائی مصعب ابن عبداللہ ابن زبیر اور مصعب ابن زبیر۔ تو اس کو دے کے لشکر بھیجا، کیونکہ یزید کے مرنے کے بعد مدینہ اور مکہ پر حکومت ہو گئی تھی زبیریوں کی، یعنی عبداللہ ابن زبیر کی۔ تو اسی کا بھائی تھا جو جس نے کوفے پہ حملہ کیا، اور وہ اس کو فتح ہو گئی اور وہاں پر امیر مختار کو شہید کر دیا گیا۔ تو لہٰذا یہ تو پھر سلسلہ کوئی باقاعدہ کو اس کے لیے کوئی تحریک نہیں اٹھی کہ کوئی تحریک اٹھی تو پھر کوئی چلتا آیا سربراہ، پھر تو وہ چلتا رہا کام۔ پھر وہ ظاہر ہے کہ عبداللہ ابن زبیر جو تھا وہ بھی قتل ہوا، اور اس کو حجاج بن یوسف جو تھا اس نے خانہ کعبہ پر چڑھائی کی اور خانہ کعبہ کو برباد کیا، گرا دیا گیا، اور پھر اس کو پکڑ کے اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اجازت ہو تو جی السلام علیکم۔ جی ایک اور سوال تھا، ہاں جی، ایک انہوں نے پوچھا تھا خمس کے مطابق، جی اس کا تھوڑا سا خاکہ جی جو وہ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ میری کوئی پراپرٹی جائیداد نہیں ہے۔ نہیں پیسہ نہیں ہے، پراپرٹی ہے کہہ رہے تھے، میرے پاس کیش میں نہیں ہے، اچھا تو پراپرٹی کوئی ہے۔ دیکھیں وہ پراپرٹی اگر تو ماں باپ سے ملی ہوئی ہے، وراثت میں ہے، جی ٹھیک ہے، تو اس کا بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر ماں باپ خمس نکالتے تھے پھر اس پہ تو نہیں وہ ہے۔ وراثت میں جو ملا وہ اس میں خمس نہیں ہے۔ جی لیکن اگر ان کو معلوم ہو کہ نہیں وہ کبھی نہیں انہوں نے نکالا، کس کا دینا ہے؟ تو پھر اگر وراثت میں جو چیز ملی ہے تو اس میں وہ اس کو خمس نکالنا چاہیے۔ آپ کی اجازت سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون میرے بھائی، کہاں سے بولتے ہیں؟ جی یہ مجھے مولوی صاحب سے ذرا بات کرنی تھی۔ ہاں جی بتائیے، آپ کیا پوچھنا چاہیں گے؟
میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو تاریخ چینج ہوتی ہے آپ کے یہاں جی یہ 8 تاریخ کو اور 9 تاریخ کو جی جو ربیع الاول کی ہے جی اس کا ٹائمنگ کیا ہے؟ ٹھیک ہے ابھی بتا دیتے ہیں جی 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 اس میں قبلہ یہ ہے کہ اسلامی سسٹم میں دن مغرب کے بعد شاید دوسرا دن جو رات ہوتی ہے نا جی اس کو شمار کیا جاتا ہے، جیسے مثلاً عید تو اگلے دن ہوتی ہے جی تو مثلاً بعض دفعہ 29 روزے جی دیکھ کے بھی چاند نظر آ جاتا ہے، بعض جب 30 روزے پورے کرنے پڑتے ہیں، تو وہ جب مغرب ہو جاتی ہے تو افطار ہو گیا ٹھیک ہے تو عید تو اگلے دن ہے جی تو لیکن یہ جو رات ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں چاند رات، جی تو وہ جو پہلے والی رات ہوتی ہے وہ گنی جاتی ہے اس میں، ٹھیک جیسے کہ آج 20 سفر تھا ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیلی ویژن پہ وہ 21 سفر لکھ دیا جاتا ہے، تو یعنی جب رات شروع ہوتی ہے تو وہ رات اگلے دن کی ہوتی ہے، یعنی مغرب کے پہلے بعد، رات جی پہلے جب یعنی 24 گھنٹے کا دن رات آپ کہیں جی تو رات پہلے ہوتی ہے دن بعد میں ہوتا ہے، ٹھیک تو اس 24 گھنٹے کے دورانیے کو وہ کہا جاتا ہے دن، جی تو اسی طرح پھر وہ جب 8 ربیع الاول ہو جائے گی جی ٹھیک ہے اور اس کی مغرب جب ہو جائے گی تو وہ دن ہو گیا ختم، جی اور اس کے بعد جو 9 ربیع الاول کی رات جو ہوگی تو اگرچہ ربیع الاول 9 تو اگلے دن ہوگا تو لیکن وہ رات سے یعنی وہ کاؤنٹ ہو جاتا ہے اگلا دن۔ جی ہاں۔ اب جیسے کہ ہمارے یہاں جو رائج ہے عیسوی نظام جو ہے جی اس حوالے سے تو یہ ہے کہ 12 بجے رات کے بعد ہاں جی 12 نیا مڈ دن، نائٹ جی نئی تاریخ جو ہے اس کا آغاز ہو جاتا ہے ہاں جی لیکن اسلامی سسٹم میں یہ ہے کہ مغرب کے بعد جب شام ہو جائے اس کے بعد نیا دن جو ہے جی نئی تاریخ اس کا آغاز ہو جاتا ہے، ایسے ہی نا جی جی مطلب ٹائمنگ تو ظاہر ہے وہی جو ہاں، 12 لیکن بجے والا شام کے بعد ٹائم جی، اسی طرح ٹائمنگ تو ہر کوئی اسی طرح ہی کرتا ہے، بالکل ٹھیک ہے لیکن مثلا رات جو ہے نا وہ گنی جاتی ہے پہلے جی ٹھیک دن بعد میں جی۔ آپ کی اجازت سے جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام بھیا، میں نے یہ آپ نے میرا سوال پورا نہیں سنا اور آپ نے وہ آگے بڑھا دیا۔ جی جی میرا مطلب یہ تھا کہ ہم جب پہلے جب کراچی جاتے تھے جی تو آپ کو مالٹن روڈ کا جو جلوس ہوتا تھا جی وہ 4 بجے ختم ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے جی اب جو ہے رات کے 12 بجے تک چلتا رہتا ہے وہ جلوس، ٹھیک ہے تو تاریخ چینج ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ اچھا وہ کہتے ہیں پہلے 4 بجے ختم ہوتا تھا اب رات کو 12 بجے ہوتا ہے تو 12 کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دیکھیے تاریخ جی تو بات یہ ہے کہ یہ کسی جگہ پر مقامی جگہ جلوس آگے پیچھے ہونے سے یا جلوس لیٹ ہو جائے تو اس سے کوئی پوری دنیا میں تاریخ پر تو کوئی اثر نہیں نہ پڑے گا، نہیں، میرے خیال میں کبھی ان کا سوال یہ ہے کہ نہیں 8 مطلب کا یہ دن 8 ختم ربیع ہوا الاول کا جلوس ہاں، نکلتا ہے چپ تازیہ ہاں وہ مثلاً شام ٹھیک کو ہے نا جی؟ ختم ہو جاتا ہے تو چپ تازیہ اگر وہ دیر سے ہی ہاں۔ نکالتے ہیں تو نکالتے ہی وہ لے جاتے ہیں رات کے 12 بجا دیتے ہیں، 9 تو اس کا تو وہ تو ہاں، مقامی طور پر ایک ہے نا جی وہ یعنی جلوس کی بات ہے نا، جی جی تو ٹھیک ہے وہ مثلا 12 بجے تک لے جاتے ہیں جی تو اس کے وقت بعد میں اگلا دن شروع کر نہیں دیں شاید ان کا یہ بھی ہو کہ سوگ تو ختم ہو گیا نا جی 8 کو تو وہ 9 تو چل گیا شام کے بعد تو وہ 12 بجے تک وہ اس کو ایسا بھی چلاتے ہے ہیں۔ کہ اصل میں تو وہ جو ہوتا ہے 8 ربیع الاول جی اس دن امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، ٹھیک ہے 8 ربیع الاول، جی اور ظاہر ہے کہ ایک امام دنیا سے جاتے ہیں تو دوسرے امام کی امامت کا آغاز ہوتا ہے، حقیقی معنی میں تو ادھر امام کی آنکھ بند ہوئی ایک کی جی تو اسی وقت دوسرے امام کی امامت شروع ہو گئی، جی یعنی پہلے والا امام اسرار امامت دوسرے ہونے والے امام کو سپرد کرتا ہے، اسم اعظم جی اور جو بھی ہوتی ہیں چیزیں جی وہ اسرار الہی وہ اس کو سپرد کرتا ہے، جی تو بلکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ شہادت سے پہلے ہی جی سپرد کر دیتا ہے، جی تو لہٰذا جو ہی پہلے امام دنیا سے جاتے ہیں جی دوسرے امام کی امامت شروع ہو جاتی ہے، جی تو اس لیے ذرا کہا گیا ہے کہ بھی چلیں 8 ربیع الاول جو ہے امام حسن عسکری کی شہادت کا دن ہے، تو اگلا دن جو شروع ہوتا ہے 9 ربیع الاول کا وہ آغاز ہے امام زمانہ علیہ السلام کی امامت کا، جی روز ولایت ہے وہ، جی تو عید زہرہ بھی کہا جاتا ہے، جی عید شجاع بھی کہا جاتا ہے، کئی نام اس کے ہیں، جی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ عمر سعد جو ہے جو کمانڈر تھا یزیدی فوج کا جی تو اس کو بھی قتل کیا گیا ہے، تو 9 ربیع الاول کو امام کے سامنے
ان کا سر کاٹ کے بھیجا گیا امام زین العابدین کے پاس، تو انہوں نے تبسم فرمایا، تو اس لیے سوگ کھولے جاتے ہیں۔ بہرحال کئی روایتیں ہیں اس میں، لیکن بہرحال 9 ربیع الاول کو شیعہ سوگ کھولتے ہیں۔ چلیے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں انیس رضا بات کر رہا ہوں نیو یارک سے۔ جی علی بھائی، جی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ میں سب سے پہلے اپنے بہت ہی قابل احترام قبلہ بخاری صاحب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ اور حقیقت میں حضرت صادق آپ وہی اتنا خوبصورت پروگرام لے کے آئے ہیں جو کہ ہمارے لیے ایک مشورہ ہے۔ میں صرف آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ ٹی وی میں مستقل دیکھتے آئے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ ماشاءاللہ اتنے زائرین کربلا معلیٰ جا رہے ہیں، اللہ کرے اور اس سے زیادہ اضافہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہم لوگ میں کافی اتحاد کے جو معنی ہم لوگ سنتے چلے آئے ہیں اس میں کچھ ذاتی پیدا ہو رہی ہے، اور بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ تمام زائرین وہاں پہ پروردگار خیریت سے ساتھ گئے ہیں اور انشاءاللہ خیریت کے ساتھ واپس بھی آئیں گے۔ میں صرف یہاں آپ سے صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ شہزادی نے اتنی مصائب گزارے، اتنی مصیبتیں طے کی، تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اتوائے شبیری کو کس طرح اپنے کردار میں ڈھالیں؟ کیا ہم وہاں سے آنے کے بعد پھر اسی روٹین میں چلنا شروع ہو جائیں، یا کچھ ہمیں اپنے اندر تبدیلی بھی کرنا پڑے گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تبدیلی کرنے کا مقصد صرف یہ ہے، میں صرف ایک میں آپ سے وقت لوں گا کہ ہم لوگ روزانہ، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، روزانہ یہ فرض کیجیے ہم کہتے ہیں کہ ہم امام حسین السلام کی جاننے والے ہیں، ہم امام حسین السلام کی سے محبت کرنے والے ہیں، تو کم سے کم کوئی 5 اقوال ان کے وہ روزانہ پڑھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میرا اپنا خیال یہ ہے، بہت تو اچھا آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بہت بہت شکریہ، بہت اچھا آپ نے بات کی ہے جی، کہ وہی خود سازی کے حوالے سے ہی جیسے ہم نے پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ سید الشہداء تو یہ چاہتے تھے کہ میرا شیعہ معاشرے میں ایک اچھا استاد، ایک اچھا ہمسایہ، ایک اچھا باپ، ایک اچھا دکاندار وہ نظر آئے، ان کی تو یہی اور یہی ہمارے بھائی نے بھی اسی موضوع پہ، آپ کی اجازت ہو تو کال کریں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام آپ کو، اور مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم، محمد علی لندن سے بول رہا تھا۔ وعلیکم السلام بھائی محمد علی، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی ہاں جی، میری ایک رہنمائی فرما دیجیے گا، کیونکہ ابھی میں نے کھانا کھاتے ہوئے ہی مڈل میں ہی میں نے سوچا کہ جلدی جلدی آپ سے پوچھ لیا جائے۔ جی تو اسی سوال کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ تو یہ ہے کہ جس وقت ہم مولا کائنات کے ہم ان کی پیدائش کا دن ہم مناتے ہیں، کیا شرعی طریقے سے اسی شہر کے اندر جہاں پہ مولا کائنات کا روز مبارک ہے وہاں پہ اگر ہم امت مل کے وہاں پہ ایک ریسرچ اپنا کیا کہتے ہیں لیبارٹری بناتے ہیں، اور اس لیبارٹری کو وہاں سے ہم یوز کرتے ہیں، اس دن ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں جس دن مولا کائنات کی پیدائش کا دن جس دن ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر ہم اسپیس کی وہاں پہ اگر لیبارٹری بناتے ہیں تو جو امت ہم مولا کائنات کے نام کے اوپر جو پیسہ جمع کریں گے، کیا وہ اس اسپیس اپنا سینٹر کے اندر اس منی کو ہم یوز کر سکتے ہیں؟ پہلی تو بات ہے کہ سینٹر کیا بنا سکتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ اگر پیسہ اکٹھا کرتے ہیں تو اس کو انسانیت کی فلاح بہبود کے لیے جب ہم راکٹ اسمانوں میں بھیجیں گے تو اس پیسے کو کیا ہم یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تو رہنمائی فرما دیجیے گا، جزاکم اللہ خیر۔ جی تو انیس حیدر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے انہوں نے کس طرح سے ہم اچھا ایک پروگرام کو آپ نے سراہا۔ تو جو آپ نے فرمایا کہ ہم کیا کریں کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے جتنے مصائب اٹھائے اور دین اسلام کے لیے، تو ہمیں ابھی کیا کرنا ہے؟ تو اس کے جواب میں یہی کہوں گا کہ وہ بڑی خوبصورت بات ہے جو ڈاکٹر علی شریعتی نے کہی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آنہا کے رفتن کار حسینی کردن، آنہا کے رفتن کار حسینی کردن و آنہا کے مندن باید کار زینبی کنن و الا یزیدین۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ یا تو ہمیں وہ کردار اپنانا چاہیے جو امام حسین نے اپنایا ہے۔ وہ کون سا کردار ہے کہ ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہو
اور طاغوت کے خلاف قیام کرو اور اسلام کی بقا کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دو. یہ پہلی بات. اگر یہ نہیں کر سکتے تو کار زینبی کریں، اور وہ کیا ہے کہ شہیدوں کے پیغام کو پہنچائیں، یعنی تبلیغ اسلام کا کام. اور وہی جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، وہ جو چاہتے تھے، ان کے جو مقاصد تھے، جو ان کی وہ خواہشیں تھیں کہ وہ یہ چاہتے تھے معاشرے میں ہو جائے، تو ان کے پیغام کو جگہ جگہ پہنچانا، گھر گھر پہنچانا، یہ کار زینبی ہے. تو اگر کوئی شخص نہ تو حسینی کام کرتا ہے نہ وہ زینبی کام کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ یزیدی ہے. چونکہ نہ حسینی کر سکتا ہے نہ زینبی کر سکتا ہے، تو پھر وہ یزیدی ہے. اور یزیدی کون ہوتے ہیں؟ کہ جن کو کوئی پرواہ نہیں ہے، جو ان کے پاس ہے عیش و نوش اور اقتدار، اسی میں وہ سرمست ہیں. تو لہٰذا ہمیں حسینی بننا ہے. تو وہ ہے علامہ اقبال کا شعر، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. تو کوفی و شامی بدلتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. آپ کی اجازت سے کال ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب میں نے یہ پوچھا تھا سوال کہ 8 تاریخ اور 9 تاریخ کا. جی جی 9 تاریخ کو عید زہرا ہوتی ہے. ہاں جی. اور اس وقت جو ہے یعنی 4-5 بجے کے بعد جی ماتم کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ پوچھنا تھا. جی جی کوئی بات نہیں. اگر وہ ماتم کریں بھی تو جائز ہی ہے. مطلب ہے کوئی ایسا کوئی نہیں فرمایا گیا کہیں سے کہ معصوم کے لیے تو نہیں، عید زہرا کے لیے بھی ماتم کر سکتے ہیں عید زہرا پر. نہیں وہ عنوان تو پہلے میں بتاتا ہوں، ذرا بند کریں جی. آپ ٹی وی سے سنیں، آپ کو انشاءاللہ جواب دے دیتے ہیں. جی اچھا جی ٹی وی سے. مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ تاریخیں ایسی نہیں ہیں کہ آپ کہیں کہ بھئی ائمہ معصومین نے یہ ان طریقوں کو بنایا ہے کہ بھئی آج سے یہ بند کر دیں، اگلے دن سے شروع کر لیں. اور یہ ایسا نہیں ہے. یہ تو ہم نے قرار دیا ہے نا کہ بھئی چلیں 40 تک، چہلم تک امام حسین علیہ السلام کا غم منانا ہے. تو پھر سوچا گیا ہے کہ بھئی 28 سفر تو ساتھ ہی ہے، 20 سفر سے 28 سفر کے رسول پاک کی رحلت کا دن ہے، امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے. تو 28 سفر تک بات پہنچ گئی. پھر یہ ہے کہ بھئی امام جو ہیں حسن عسکری 8 ربیع الاول تک تو ان کا ہے. تو اس طرح کرتے کرتے یہ جو ہے نا 8 ربیع الاول تک بات پہنچ گئی ہے. اور چونکہ کہا گیا کہ اب تو امام زین العابدین امام حسن عسکری کی شہادت ہے اور امام زمانہ کی امامت کا پہلا دن ہے، تو خوشی کرنی چاہیے. وَإِلَّا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی امام نے ہمیں کہا یہ لکھوائی ہوں ڈیٹیں، تو یہ اس میں واجب حرام والی بات کوئی نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ کلی بات ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہمارے جو شیعہ ہیں وہ ہمارے خوشی میں خوش ہوتے ہیں، غم میں غم مناتے ہیں. یہ کلی بات ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ بھئی روزہ کھولنے والی بات نہیں ہے کہ جناب 5 بجے ختم ہوئی بات، سورج غروب ہو گیا، ادھر غروب ہوا ادھر ماتم بند کر دو. یا مطلب ہے کہ اگر 2 گھنٹے اور کر لو گے جلوس کو برآمد کر یعنی کیا ہوا تو پہنچا دیں کربلا گامے شاہ تک. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اور اس میں نہ ہی کوئی یہ ہے کہ بھئی کسی نے گھنٹہ بعد تک ماتم کرتا رہا تو کوئی حرام ہو گیا، یا پہلے چھوڑ دیا 2 گھنٹے تو کوئی ضروری تھا کہ بھئی کرتے رہے. نہیں ایسی کوئی بات. اور دوسرا قبلہ یہ ہے کہ ہم نے جب بھی کوئی خوشی کی محفل کرنی ہوتی ہے ہم دیکھ لیتے ہیں کوئی امام کی شہادت تو نہیں ہے، تاکہ اس دن وہ محفل نہ کی جائے. یہ ہمارے ہاں وہ تو کلی قانون میں نے بتا دیا نا. جب ہم محبت اہل بیت رکھتے ہیں، اور وہ بھی محبت جو ہے وہ بھی قرآن کی نگاہ میں واجب ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کیا میرے رسول کہہ دیجئے کہ میں تم سے اپنی رسالت کا اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قریبیوں سے، میری اہل بیت سے محبت رکھو. تو لہٰذا اہل بیت سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے غم میں غم مناؤ، ان کی خوشی میں اور ان کی خوشی میں خوشی مناؤ. یہ کلی بات. جی السلام علیکم. السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون میرے بھائی، کہاں سے بولتے ہیں؟ جی میں افتخار کر رہا ہوں دبئی سے. جی افتخار بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک میں 15واں سپارے میں جی
نماز کا ذکر آیا ہے 3 ٹائم کے لیے جی، تو زوال کا ٹائم اور مغرب کا ٹائم جی، اور صبح کا ٹائم. صبح کے ٹائم میں ایک شاہد کا ذکر آیا ہے. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ وہ شاہد سے کیا ٹھیک ہے، وہ سمجھ میں نہیں بات. جی بتا دیتے روشنی جی جی، آپ ٹی وی سے سن لیں، انشاءاللہ بھی آپ کو بتا دیتے. وہ کہتے ہیں کہ 15ویں سپارے میں کوئی صبح کی نماز کا جہاں ذکر وہ اگر صاحب ایسا ہے کہ کہا گیا ہے کہ دلوک الشمس والی جو آیت ہے جی، اس میں نماز کے اوقات بتائے گئے ہیں جی، اور صبح اور یہ زوال اور شام کی نمازوں کے، تو اس میں کہا گیا ہے صبح کی نماز جو ہے اس میں وہ جو مشہود ہوتے ہیں، یعنی نماز صبح کی جو ہے اس کے لیے جو ملائکہ پہلے والے ہوتے ہیں رات کی ڈیوٹی والے وہ جا رہے ہوتے ہیں تو اگلے ملائکہ آ رہے ہوتے ہیں، تو صبح کی نماز جو ہے وہ جانے والے ملائکہ بھی دیکھتے ہیں اور آنے والے ملائکہ بھی دیکھتے ہیں. ٹھیک، تو صبح کی نماز پر وہ شاہد ہوتے ہیں، لہذا اس کی بڑی تاکید. ملائکہ شاہد ہوتے ہیں. ملائکہ شاہد ہوتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. کون میرے بھائی کہاں سے بولتے ہیں جی؟ میرا نام محسن ہے. میں آپ سے ایک بہت ہی بیسک جی سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت. جی محسن بھائی فرمائیے. جی وہ یہ ہے کہ جیسے آج امام کا ایک اور دن ہے، ہر دن تو امام کا ہی ہے ایکچولی جی، اور جب گھر میں نظر نیاز کی جاتی ہے جیسے آج کے دن جی، تو اس کا یعنی کہ صحیح طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمیں چاہیے کہ جب بھی کچھ کھائیں پیئیں تو امام کا آف کورس نام لے لیں جی، اور بہرحال کچھ ایسے آج جیسے دن ہیں ٹھیک ہے، نظر نیاز کرنی چاہیے. ذرا مولانا صاحب کو کہیے گا کہ تھوڑا کھل کے تھوڑا بتائیں بات تاکہ اچھی طرح نظر نیاز انسان گھر میں کر سکے. جی ٹھیک ہے، آپ ٹی وی سے سن لیں. جیسے کہ ابو فاطی میں بھی ذکر ہے آج کے دن کے اعمال کا کہ وہ بیان فرما دیں کہ آج کے دن کے مختلف اعمال اور نظر نیاز کا بھی پوچھ رہے تھے. کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ بیان ہوتی ہیں ان دعاؤں کی کتابوں میں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنی اپنی جگہ کا کلچر ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے نا جی. اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسانی ضروریات ہیں جی. تو ظاہر ہے یہ کھانا پینا جو ہے تو انسان کی ضرورت ہے. اور جہاں آپ مجلس کر رہے ہیں یا کوئی محفل کر رہے ہیں تو ظاہر ہے لوگوں کو جب آپ بٹھائیں گے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے بعد دفعہ سارا دن بھی ہوتا ہے تو وہاں پر ان کے لیے اہتمام بھی کیا جاتا ہے. اور چونکہ اسی امام کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے، اسی کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس لیے وہاں پر جو کھانا دیا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے یہ نظر امام ہے یا نیاز امام ہے. تو رہے گی نظر کا تو ایک شرعی معاملہ بھی ہے. ایک نظر وہ ہوتی ہے جو آدمی منت مان لیتا ہے، کہتا ہے کہ مثلا میرا فلاں کام ہو جائے تو میں مثلا مومنین کو کھانا کھلاؤں گا، دسترخوان لگاؤں گا، میں دسترخوان لگاؤں گا. مطلب یہ ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو اے پروردگار میں مثلا 100 آدمیوں کا کھانا کھلاؤں گا یا امام حسین کے نظر دوں گا یا حضرت امام حسن کا دسترخوان لگاؤں. اگر کر لی ہے، منت مان لی ہے تو وہ جیسے آپ منت مانیں گے اسی طرح اس کو ادا کرنا ہوتا ہے. اور ایک دفعہ یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ جس طرح رمضان میں لوگ افطاری کرواتے ہیں تو مسجدوں میں لوگ دیتے ہیں تو جی افطاری ہماری طرف سے ہو جائے. تو حقیقت میں تو جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو بھی عمل ہوتا ہے وہ سارا کا سارا اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہی ہوتا ہے. اور عبادت بنتا ہی تبھی ہے، کوئی عمل بھی ہو تو وہ اللہ کی خاطر ہو. ٹھیک ہے نا جی. تو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ امام حسین کی مجلس ہے، نام امام حسین کا ہے، لیکن چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہی یہ امام نمائندے ہیں، ان کے خلیفہ ہیں، ان کے طرف سے مقرر کردہ امام ہیں، تو لہٰذا ان کا ذکر کرنا جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرنا ہے. تو اس طرح سے عبادت قرار پاتا ہے. تو اسی طرح جو بھی اس موقع پر ہم کھانا دیتے ہیں یا لوگوں کو کھلاتے ہیں تو حقیقت میں وہی اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہی ہوتا ہے، اس کی رضا کے لیے ہوتا ہے. ظاہر ہے ان لوگوں کے لیے وہ ہوتا ہے جو اسی مولا کا ذکر سننے کے لیے فرش عذاب پر آئے ہوئے ہوتے ہیں، یا جو اگر کوئی بازاروں میں بھی تقسیم کر رہا ہوتا ہے کہ مثلا جلوس نکلا ہوا ہے تو سبھی لگی ہے تاکہ لوگ آئیں اور پانی ٹھنڈا پئیں. وہ اس لیے کہ مولا حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان پر کربلا میں پانی بند کر دیا گیا، تو اب ہم
سبیل لگا رہے ہیں کہ پروردگار ہم اسی امام حسین کے نام پر یہ سبیل لگا رہے ہیں، لوگ پئیں، اور مولا کے جو مہمان آئے ان کی خدمت ہو رہی ہے. تو اس میں جو ہے وہ تو کہا گیا کہ جب بھی آپ ٹھنڈا پانی پئیں امام حسین کی پیاس کو یاد کریں، ٹھیک ہے نا جی. تو ایک موقع پر ہوتا ہے کہ خاص کسی نے منت مان لی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، وہ منت مان لیتے ہیں. یہ بعض ہوتے ہیں جیسے محرم کے ایام میں یا اس کے بعد بھی وہ بعض لوگ سیب یا پیالے وہ کھیر کے یا اس طرح سے رکھ لیتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے وہاں سے اٹھا لیتے ہیں کہ ہمارا اگر یہ کام ہو گیا پروردگار تو میں بھی اگلے سال امام کے نام پر یہ دوں گی. تو حقیقت میں تو اللہ کے ہی ہے، اس لیے کہ جو بھی آپ عبادت کریں گے عبادت بنتی تب ہے جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. جیسے وہ نام اس لیے رکھے جاتے ہیں پہچان کے لیے. جیسے ہم نماز تو اللہ کی پڑھتے ہیں، لیکن صبح کی نماز کا نام نماز فجر صبح کی نماز ہے، تو نماز تو اللہ کی ہے، لیکن چونکہ وقت صبح کا ہے تو اس کو رکھ دیا صبح کی نماز. اور ظہر کی نماز وقت ظہر کا ہے، زوال کا ہے. اور اس طرح مغرب و عشاء تو یہ مغرب کے لیے نہیں ہے، اس وقت کے لیے نہیں ہے نماز اللہ کے لیے. اسی طرح جب ہم امام حسین کے نام پر دیتے ہیں یا مولا علی کے یا رسول پاک کے نام پر تو حقیقت میں وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے. لیکن چونکہ جس ہستی کو ہم سامنے رکھ کے یا ان کے لیے وہ کر لیتے ہیں نظر، تو نام ان کا اس لیے لیا جاتا ہے. معذرت سے کیونکہ پروگرام ہمارا آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے جی. ٹھیک، تو آپ سے التماس ہے جی نہیں اچھا کہ آپ سے التماس ہے کہ اپنے مخصوص انداز میں دعا فرمائیں تاکہ پروگرام کا اختتام کیا جا سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشى ومن علم لا ينفع ومن صلاة لا ترفع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر والفرج بعد الكرب والرخاء بعد الشدة. اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. قبلہ ہدایت ٹی وی کی طرف سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور اس پروگرام میں آپ شامل ہوئے. تو ناظرین، آئندہ ہفتے کے لیے کیسر بخاری آپ سے اجازت چاہتا ہے. خدا حافظ.